السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق جو میاں بیوی کی علیحدگی کے لیے خامد استعمال کرتے ہیں اسے طلاق کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم سے طلاق کہتے ہیں۔ مرتان دو مرتبہ ہے، نیا لفظ ہے تو یاد کر لیں، مرتان۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، فا کے معنی پھر امساک، روک لیا جائے، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فَإِمْسَاک پس روک لیا جائے، بِمَعْرُوف اچھے طریقے سے، معروف انداز میں، او یا تسریحم بِإِحْسَان، تسریحم یہ بھی نیا لفظ ہے، رخصت کر دیا جائے، بِإِحْسَان اچھے طریقے سے۔ ولا اور نہ یحل حلال ہے اور جائز نہیں ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ تاخذوا تم پکڑو، تم لو، تاخذوا کا مطلب تم پکڑو، تم لو، مما اس سے جو، آتیتموہن کا مطلب تم انہیں دے چکے ہو، ہننا خواتین کے لیے، مؤنث کے لیے، اور عطا یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا کئی بار یہ لفظ آیا ہے۔ عربی کا عطا اور اردو کا عین تو یہ لفظ آتا ہم آواز ہیں جس کا معنی دینا وغیرہ ہوتا ہے۔ شیئن کوئی چیز، کچھ، الا مگر، ان یہ کہ، ان یخافا یہ کہ دونوں ڈریں، خوف کریں، خافا خوف پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے، اللہ کے نہ، یہ جو اللہ ہے یہ اصل میں ان اور لا کا مرکب ہے، اللہ کے نہ، یقیما وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، فا کے معنی بس، ان کے معنی اگر، خفتم تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، اللہ یہ کہ نہ، یقیما وہ قائم رکھیں گے، رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا پس نہ، جناح گناہ، علیہما ان دونوں پر، تو ان دونوں پر گناہ نہیں، فی ما اس میں، فی مفتدت کو غور سے دیکھیں تو اس میں فا دال آپ کو نظر آ رہا ہے، فدیہ جو ہے پیسے دینا، بطور فدیہ دینا، تو جو عورت بطور فدیہ دے، عورت آپ بریکٹ میں کریں کیونکہ تا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، بے ہی اس کے بدلے میں، تل کا یہ، حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا پسنا تعتدوہا تم ان سے تجاوز کرو، ہا کے معنی ان سے، اچھا تعتدو کو تا کے معنی تم، اور
یہ ظلم و تعدی ہم ایک لفظ اردو میں بولتے ہیں، تے عین دال چھوٹی ہے، تو ظلم اور تعدی حد سے بڑھنا ہی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فَأُولَئِكَ، تو وہی لوگ، ہم الظالمون، ظالم ہیں، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم کے بعد جو الف لام آیا ظالمون سے پہلے، یہ تاکید کے لیے ہے کہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 229 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو اسے اچھے طریقے سے روک لیا جائے یا احسان کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم ان کو یعنی اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ تم واپس لو، مگر اگر میاں بیوی دونوں ڈریں کہ وہ حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، تو اگر یہ ڈر ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت جو فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، جان چھڑانے کو عربی میں کریں، بریکٹ میں کریں، اصل میں یہاں پر اب خلا کی بات ہو رہی ہے، طلاق لینے کی بات۔ خلا وہ طلاق ہوتی ہے جو عورت مطالبہ کرتی ہے، اگر وہ کچھ دے کر جان چھڑا لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ اس کی تفسیر ذرا بہت ہی غور سے سنیں۔ معاشرے کے اندر کیونکہ ہر گھر میں بیٹے اور بیٹیاں اور شادی اور میاں اور بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، تو گھر اچھے انداز میں بھی چلتے رہتے ہیں اور اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ تو کل تک کے سبق میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب اختلاف میاں بیوی کا ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے کہ بات طلاق تک نہ جائے، ان کی صلح کیسے کرائی جائے۔ آج ہم قرآن مجید کی آیت نمبر 229 کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے تو بات طلاق تک چلی جائے تو کیسے ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا طلاق 2 بار ہے، اور اگر یہ ہوتا کہ 2 طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عربی طلاقان ہونی تھی، طلاقیں 2 ہیں۔ یہاں قرآن نے استعمال کیا طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے۔ یہ اگر مرتان کو آپ دیکھیں میم ریتے بے آگے لگا دیں تو مرتبہ بن جاتا ہے، 2 مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ طلاقیں 2 ہیں، طلاق 3 مرتبہ ہی ہے، لیکن 2 مرتبہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد یا تو اس کو روک لیا جائے یعنی تیسری طلاق نہ دی جائے، اور بیوی کو گھر لا کے صلح کر کے اس کے ساتھ رہا جائے، یا پھر اس کو رخصت کر دیا جائے اچھے طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تیسری طلاق دے کر رخصت کر دیا جائے، اس کو فارغ کر دیا جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ سے پہلے بالخصوص جب اسلام نہیں تھا، تو مکہ والوں میں یہ رواج تھا کہ ان گنت طلاقیں ان کے پاس ہوتی تھی، خاوند کے پاس۔ وہ عورت کو طلاق دیتا اور جب وہ اس کو لٹکائے رکھتا، جب وہ کچھ وقت گزر جاتا تو پھر صلح کر لیتا، رجوع کر لیتا، پھر جب کبھی اس کو تنگ کرنا ہوتا پھر طلاق دیتا، پھر صلح کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر صلح کر لیتا۔ تو عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوتا تھا کہ اس کو وہ نہ چھوڑتا تھا نہ بیوی بناتا تھا، تنگ ہی کرتا رہتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جب اختلاف اس حد تک چلا جائے کہ میاں بیوی کا اکٹھا رہنا ممکن نہ رہے تو پھر اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ طلاق اس طرح دو۔ اب 2 بار سے مراد یہ ہے، اچھا پہلی تو بات ہے کہ ناپسندیدہ عمل ہے طلاق، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے ساری کوششیں کی جائیں صلح کی، میاں بیوی کو بٹھا کے دونوں خاندانوں کے لوگ بڑے سمجھائیں، اور جس کی غلطی ہو اس کو باور کرائیں کہ تم غلطی پر ہو۔ بچوں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، جوانی تم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزار دی اور اب کیا کر رہے ہو، تو ان کو امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اگر نہیں ہوتا تو طلاق دینا ہی ضروری ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر اس طلاق کا جو بہترین طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ طلاق چونکہ 3 بار طلاق ہوتی ہے، جو لوگ ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں یہ اسلام کے مخالف ہے، اور یہ ایک طلاق ہوتی ہے، یہ تینیں نہیں ہوتی، 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ یہ جو معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ تینوں ہو گئیں، پھر وہ پچھتاتے ہیں، پھر حلالے نکلواتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے دھکے کھا کے اپنی عزت برباد کر کے، کبھی بچوں کے منہ کو دیکھ کر، کبھی رشتہ دار پڑ جاتے ہیں تو پھر صلح کر کے اس طرح رہتے ہیں۔ تو ایک محفل میں 3 طلاقیں کوئی دے یا 100 طلاقیں دے دے، وہ ایک ہی ہوگی۔ کیوں بھلا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ طلاقیں 2 ہیں، اللہ نے کہا طلاق 2 مرتبہ ہے، اور تیسری بار یا تو پھر اس کو تیسری بھی دے دو یا رکھ لو، یعنی 3 بار طلاق ہوئی۔ اگر ایک ہی بار میں تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر یہ 3 بار کہنے کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ 3 بار ہے، پھر تو وہ سوچ بچار کی اور صلح کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا طلاق دینے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 تو جب بیوی مینسز میں ہو، پیریڈ میں ہو، تو اس کو طلاق نہ دی جائے، بلکہ جب وہ پاکی کی حالت میں نماز پڑھتی ہو، میاں بیوی اپنے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان دنوں میں طلاق دینی چاہیے اگر دینی ہے، اور ایک دینی چاہیے، اور ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے، دوسری اور تیسری نہیں دینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک حیض گزر جائے گا تو اس عورت کو دوسری طلاق آٹومیٹک ہو جائے گی، جب اگلا حیض گزر گیا تو اس کو تیسری طلاق بھی آٹومیٹک ہو جائے گی۔ لیکن مرد نے ایک طلاق دی ہے، اگر اب 90 دنوں کے بعد یا 3 حیض کے بعد بھی ان کی صلح ہوتی ہے، بچے پڑ جاتے ہیں یا دونوں کو سوچ آ جاتی ہے کہ ہمارے بچے کدھر جائیں گے، تو پھر ایک طرف تو یہ ہے کہ عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو نئے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی اس کو لٹکانے والا کام ختم ہو گیا 90 دن بعد، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ واپس لوٹنا چاہے تو وہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ نکاح کر کے آ سکتی ہے بغیر کسی لالے کے، یعنی ان دونوں کا نکاح ہوگا دوبارہ اور وہ میاں بیوی بن جائیں گے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اسلام نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ عورت آزاد بھی ہے 90 دن کے بعد، اگر واپس آنا چاہے تو وہ ایک نئے تجدید نکاح کے ساتھ اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ ایک بندہ ایک محفل میں آج طلاق دیتا ہے، پھر وہ اگلے حیض تک صلح نہیں کرتا، اگلے پھر دوسری بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کے تحت آپ تیسری نہ دیں تو تیسری آٹومیٹک ہو جائے گی، اور پھر وہی چانس آپ کے پاس رہے گا کہ آپ واپس اس کو نکاح سے واپس لے لیں، یا پھر اس کو وہ فارغ ہے عورت اور وہ نیا نکاح کر سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ ایک طلاق آج دی ہے، ایک حیض ختم ہوا دوسری دے دی، دوسرا طور ختم ہوا تیسری بھی دے دی۔ اگر 3 مختلف مجلسوں میں اس طرح طلاق دی ہے تو پھر وہ عورت اس پر حرام ہے اور وہ مرد اس پر حرام ہے۔ اب اس کی پکی ان کی جدائی ہوگی، بچے مریں جئیں، معاشرے والے جو مرضی کہیں، اب اگر وہ میاں بیوی رہتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے اور ان کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کیوں ایسا ہے کہ دیکھیں 3 موقع دیے اسلام نے خامد کو، اگر وہ 3 مرتبہ بھی نہیں سمجھا یا بیوی نہیں سمجھی، ایک طلاق سے نہیں ڈری، دوسری سے نہیں ڈری، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں رہا، اور سوچ بچار کر کے 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے موقع ملا۔ تو اگر 3 مہینے میں بھی صلح نہیں ہوئی اور بڑے گھر کے اور دونوں خاندانوں کے بڑے لوگ صلح نہیں کروا سکے، تو اس کا مطلب اب ان کا رہنا مناسب نہیں ہے۔
اب جو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری صلاح ہوتی ہے، پھر مولویوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی یہ عورت نکاح کرے ایک اور مرد سے، اس کی بیوی بنے اور وہ طلاق اس کو دے دے، پھر پہلے خاوند کے پاس چلی جائے، اسے حلالہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ کل کے سبق میں ساری بات حلالہ پر ہوگی انشاءاللہ، اگلی آیت بھی وہی آ رہی ہے، تو میرے خیال میں آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں۔ مزید کوئی بات ہوگی تو اگر کل اس کو انشاءاللہ تسلی سے بات کر لیں گے، سبق لمبا ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو کچھ تم نے حق مہر کی شکل میں اپنی بیویوں کو دیا ہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی رواج ہے کہ طلاقیں ہوگی تو ہمارا سامان رکھ دو جی، اپنا سامان اٹھوا لیتے ہیں خامن، یہ حرام ہے۔ جو اس نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا تم اس کو جوانی واپس لوٹا رہے ہو جب طلاق دے رہے ہو؟ کیا وہ اسی طرح جا رہی ہے جیسے شادی سے پہلے آئی تھی؟ تو جو تم نے دیا ہے شادی پر حق مہر کی شکل میں یا تحفے کی شکل میں، کپڑے، زیور، مکان، جو کچھ اس کے نام کروا دیا ہے، اب اسی کا ہے۔ طلاقیں ہو بھی جائیں آپ نہیں لے سکتے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈریں کہ ہم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ طلاق کی چوتھی شکل ہے جسے خلا کہتے ہیں۔ اور اگر خامد نہیں چھوڑ رہا تو عورت کچھ پیسے دے کر جو اس کو ملے تھے خامد کی طرف سے یا حق مہر ملا تھا یا اس سے بھی زیادہ دے کر اگر وہ جان چھڑا لے، خامد ظالم ہے، وہ نہیں چھوڑ رہا، وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو، یہ سامان دو، سونا دو، پھر آپ کو طلاق دوں گا، اور عورت حق پر ہے تو وہ طلاق اس طرح لے سکتی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ فدیہ دے کر، پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو پار کرے گا وہ ظالم ہوگا، اور ان کو پار نہ کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گھر میں اللہ امن اور سلامتی رکھے، طلاقوں تک نوبت نہ آئے، اور یہ ذہنی اور جسمانی پریشانیوں سے اللہ ہم کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔